شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات پڑھ دیں محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے. ہر دن جو طلوع ہوتا ہے یہ انسان سے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے: بنی آدم انا یوم جدید، میں ایک نیا دن ہوں، میرے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، مجھ میں نیک عمل کرنا. میں جب گزر جاؤں گا تو تمہیں دوبارہ کبھی ملاقات نہیں کروں گا، لیکن قیامت کے دن تمہاری اور میری ملاقات ہوگی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ جب یہ دن گزرے گا اور پھر قیامت کے دن ہم سے ملاقات کرے گا تو اس میں لکھا ہوگا: اس دن میں نے حسین کا ذکر کیا تھا. اس دن میں خدا نے مجھے انشاءاللہ نہیں لکھا جائے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا. اگر گناہ کیا بھی تھا تو یہ بہترین جگہ ہے اس گناہ سے توبہ کرنے کی، خدا سے مغفرت مانگنے کی. نہایت خوبصورت جملے کل پڑھ رہا تھا میں سید ہاشم حداد کے، جو نہایت بزرگ عارف تھے اور وسیع شمار ہوتے تھے. آغائے قاضی طباطبائی کے وسیع شمار ہوتے تھے. کربلا میں ان کی قبر ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب خدا سے کچھ مانگو، دیکھیں یہ بزرگان ہمیں سکھلاتے ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. کہہ رہے تھے کہ جب خدا سے کچھ مانگو تو کیا مانگنا؟ کہا جب خدا سے کچھ مانگو تو اس سے حسین مانگنا، اور اگر حسین سے کچھ مانگنا چاہو تو کہنا خدا چاہیے. کیسی خوبصورت درسگاہ ہے، کیسی خوبصورت درسگاہ ہے جو ہمارے آقا نے سجائی ہے. کس قدر خوش قسمتی ہے کہ ہم اس درسگاہ کا حصہ ہیں. ہمیں بتلا رہے تھے کہ جب خدا سے کچھ مانگنا ہو معمولی چیز نہ مانگنا. خدا سے کہو: مولا مجھے حسین کی رضا چاہیے، ایسا ہو جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے. اور امام حسین یاد آئیں تو ان سے کہو: مولا میں خدا سے دور بہت عرصہ رہ لیا، اب چاہتا ہوں خدا کے ساتھ رہوں. کیسی خوبصورت بات ہے. خدایا اس مجلس کے صدقے میں، اس میں آنے والے مومنین کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں خدایا ہمیں خلوص عطا فرما. اس عبادت کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جب ہم کہتے ہیں مولا کو کہ مولا خلیفہ ہیں، اپنے ائمہ علیہم السلام کو یہ خلفاء ہیں، تو ہمارا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں، صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم قائل ہیں کہ انہیں خلافت رسول خدا بھی حاصل ہے اور خلافت اللہ بھی حاصل ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا
کہ ان کی خلافت اس دنیا تک محدود نہیں ہے. جہاں جہاں رحمت رسول خدا ہے وہاں وہاں خلافت خلیفہ رسول خدا ہے. اسی طرح سے محدود ہے، ایک مرتبہ نہیں. امامت کا دائرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات پر محیط ہے. یہ امامت کا مرتبہ نہایت بلند ہے. آپ اگر توجہ کریں تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا گیا، وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے، وہ خلت کے منصب پر فائز بھی تھے، خلیل اللہ تھے. لیکن جب امتحان لے لیا تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ایک رتبہ اور عنایت کیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. علماء مفسرین نے کہا ہے یہ وہی حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا امتحان تھا کہ گوسفند لے آیا گئے اور پھر حضرت اسماعیل بچ گئے. کہا جب امتحان لے لیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ایک مرتبہ پھر امام بنانے والا کون ہے؟ خدا. لوگوں نے مل کے حضرت ابراہیم کو امام نہیں بنایا. خدا نے کہا انی جاعلک، یہ میرا کام ہے، میں کر رہا ہوں. لیکن عجیب الفاظ استعمال کیے، کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. میں تمہیں انی جاعلک للناس اماما. یہ جو امامت عطا ہوئی ہے نا، یہ انسانوں پر امامت عطا ہوئی. معلوم ہوا ایک منصب امامت ایسا ہے جو انسانوں پر محیط نہیں ہے، فقط جن و انس و تمام مخلوقات کے امام ہے. حضرت ابراہیم نے کہا خدایا میری ذریت میں سے، کہا لا ینال عہد الظالمین. یہ منصب عجیب منصب ہے جو ظالمین کو نہیں ملتا ہے. یعنی کبھی بھی زندگی میں رتی برابر بھی ظلم کیا ہو تو اسے یہ الہی منصب نہیں ملے گا. یہ ایک اور فرق ہے ہم میں اور دیگر مکاتب فکر میں کہ وہ قائل ہیں کہ امام ظالم بھی ہو سکتا ہے، جابر بھی ہو سکتا ہے، زور اور دھونس سے بھی لوگوں کی امامت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. ہم قائل ہیں کہ نہیں، یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے، یہ خدائی اور الہی منصب ہے. اس کے لیے ایک نہایت اہم شرط یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا ہو. اب توجہ ہوئی کہ جناب امیر کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اگر ساری کائنات مجھے دے دی جائے اور ایک چونٹی پر ظلم کرنے کا کہا جائے، علی نہیں کرے گا. اس منصب کا تقاضا یہ ہے. دوسروں نے تو روایتیں گھڑ دیں رسول پاک کے نام پر کہ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا اس طرح کے امام ہو جائیں گے کہ ان کے دل شیطانوں والے ہوں گے، جسم انسانوں والے ہوں گے. جس سے بات کر رہے تھے اس نے پوچھا پھر مولا کیا کروں اس وقت؟ کہا اس کی بھی اطاعت کرنا. دیکھیے صریح قرآن کی آیات کے خلاف خدا نے کہیں پر قرآن میں کہا ہے ظالموں کی اطاعت کرنا، تو کس طرح سے رسول خدا کہیں گے ظالموں کی اطاعت کی جائے؟ رسول کے نام پہ جھوٹ باندھی جائے. کس نے آ کے پوچھ لینا ہے کہ کیوں کہا؟ ایک درود پڑھی. عرض کیا کائنات کا سب سے بڑا عالم ہوگا، ہاں کچھ علم آتا ہوگا، یعنی اس میں ملکہ علم ہوگا. کبھی غلطی کرے گا، کبھی ٹھیک بات کرے گا، کبھی غلطی کرے گا. نہیں، جس امامت قائل ہیں وہ دنیاوی منصب نہیں ہے، وہ الہی منصب ہے. اس کے لیے مظہر علم خدا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صاحب علم لدنی ہونا ضروری ہے. یعنی یہاں
آ کے وہ علم حاصل نہ کرے، خدا کی طرف سے علم لے کے آیا ہو، اس کے لیے رسوخ فی القرآن کی شرط ہے، یعنی وہ ایسا ہو کہ قرآن میں راسخ ہو، علم میں راسخ ہو، علم اس میں راسخ نہ ہو، وہ علم میں راسخ ہو، قرآن اس میں راسخ نہ ہو، وہ قرآن میں راسخ ہو۔ علم اس میں رسوخ کرتا ہے جہاں پہلے نہیں تھا، اس میں علم پہلے نہیں تھا پھر راسخ ہو گیا، نہیں، ہم اس کو امام نہیں مانتے جو لمحہ بھر کے لیے بھی جاہل رہا ہو، وہ جب سے ہوتا ہے علم ہوتا ہے، وہ جب سے ہوتا ہے علم ہوتا ہے، علم۔ توجہ کریں قرآن کیا کہتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمان نے پہلے انسان کی خلقت کی پھر اسے قرآن سکھلایا، نہیں، خدا نے ایسا نہیں کہا، خدا نے کہا الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان یعنی ایسا انسان بنایا ہے جو قرآن کی تعلیم سے خالی کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ ان کے لیے جب کہا جائے، ہمارے ائمہ کے لیے تو اس طرح سے، یعنی جب سے ہیں مظہر علم خدا ہیں، لیکن ہماری نسبت سے کہا جائے تو یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی جب ہمیں بنایا تو بشر کے لبادے میں اور بشر کی حیثیت میں بنایا، انسان تب بنیں گے جب ہمارے وجود میں بھی قرآن آ جائے گا۔ ہمارے نہیں آیا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم انسانیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ مفسرین نے اس طرح سے بیان کیا ہے، ہم بشر ہیں، انسان تب کہلائے جائیں گے حقیقی اعتبار سے جب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، یعنی اہل بیت اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم ہونے چاہیے، نہیں، وہ مظہر علم خدا ہونے چاہیے، ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، ان سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ شاید سب واقف تھے کہ اگر یہ شرط مان لی جائے کہ امام ایسا ہونا چاہیے جس سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہ ہو تو سب مان لیں گے کہ علی کے علاوہ امام کوئی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہی تو عصمت لے کے آتا ہے۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت کہتے ہیں تبین الاشیاء کو، انکشاف الحقائق کو، جب کسی کے لیے حقیقتیں منکشف ہو جائیں یہ شخص عصمت کے مقام پر ہوتا ہے۔ ہمارا آقا و مولا وہ ہے جو اعلان کرتا ہوا پایا جاتا ہے، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر حجاب ہٹا لیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی حجاب ہے ہی نہیں، حجاب لوگوں کے لیے ہیں، علی علم کے کمال پر فائز ہیں۔ جب علم کے کمال پر اور انکشاف الاشیاء کے مقام پر فائز ہیں، انکشاف الحقائق کے مقام پر، تو پھر عصمت بھی رکھتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا گناہ کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے کہا اگر تم سے کہا جائے کہ فضلہ کھاؤ تو کیا کھاؤ گے؟ کہا نہیں مولا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قباحت تمہارے لیے روشن ہے۔ یہ گناہ اسی طرح سے قباحت رکھتے ہیں، ہمارے لیے روشن ہو چکے ہیں، جب روشن ہیں تو رغبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب گناہ کی قباحت روشن ہو جائے تو کس طرح سے انسان میں وہ رغبت پیدا ہو؟ رغبت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن توجہ یہاں کریں، ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔
کوئی غلط کام کر نہیں سکتے. نہیں، اپنی مرضی سے خدا کی عبادت میں مشغول ہیں، گناہ کی طرف اپنی مرضی سے راغب نہیں ہوتے. اگر کسی کے ہاتھ باندھ لیے جائیں کہ تم ظلم نہ کرو اور وہ ظلم نہ کرے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ تو یہ ہے کہ ظلم کرنے پہ قدرت رکھتا ہو، اپنے اختیار سے نہ کرے. کمال تو یہ ہے کہ اپنے اختیار سے ظلم کو انتخاب نہ کرے. نہ فقط یہ کہ گناہ اور معصیت اور ظلم کو انتخاب نہ کرے، ہم انہیں امام مانتے ہیں جو ترک اولا بھی نہیں کرتے ہیں. ترک اولا بھی نہیں کرتے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یعنی اپنی مرضی سے اگر آپ توجہ کریں، آیت تطہیر خدا نے توفیق دی تو میں کسی وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کیا کہا ہے وہاں پر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا خدا نے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے، بہت توجہ کیجیے، یہ نہیں کہا خدا نے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر یہ کہا جائے نا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، کوئی کہہ سکتا ہے، گمان کر سکتا ہے گویا کوئی رغبت تھی رجس کی طرف جانے کی، خدا نے روک کے رکھا تھا. نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا. خدا نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھوں. یہ اور مقام ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خدا کرے کہ بہت سے ظریف ذہن اس جگہ تک پہنچ گئے ہوں جس کی میں کوشش کر رہا تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مناصب پر جو فائز ہیں وہ بھی اس لیے کہ اعلیٰ ترین درجے کا ذکر اور توجہ حاصل ہے. اس قدر مشغول ہیں ذکر خداوند متعال میں کہ غیر خدا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں. علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. علی نے آج تک کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ اپنے پروردگار کو دیکھتا. کیسی منزلت ہوگی جہاں پوری توجہ خدا کی طرف ہے. جب کامل توجہ خدا کی طرف ہو تو کس طرح سے گناہوں میں رغبت پیدا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہیں وہ جنہیں ہم امام مانتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا سب کو دیکھنا چاہیے جسے میں امام مانتا ہوں کیا وہ انہی میں عیارات پہ پورا اترتا ہے؟ کیا انہی میں عیارات پہ پورا اترتا ہے؟ ہم جسے امام مانتے ہیں وہ اگر حجر اسود سے کہے تو حجر اسود ان کی امامت کی گواہی دیتا ہے. آپ جسے امام مانتے ہیں کیا حجر اسود اس کی گواہی دینے پہ قادر ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ کسی نے دعوی امامت کیا تو مولا نے کیا کہا؟ چلیے حجر اسود تک جاتے ہیں، اگر اس نے آپ کی امامت کی گواہی دی تو آپ امام ہوں گے، اگر میری امامت کی گواہی دی تو مجھے تسلیم کر لیجئے. ہمارے ائمہ جنہیں ہم مانتے ہیں ہم انہیں امام مانتے ہیں کہ جو اگر چاہیں تو نہ فقط حجر اسود، ایک پہاڑ سے کہیں کہ رستہ چھوڑ دو تو وہ رستہ چھوڑ جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، عیسائی جو نجران سے آئے تھے انہوں نے کہا تھا، کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ سے کہیں ہٹ جاؤ تو ہٹ جائیں گے. کیا کہا انہوں نے کہ لوگوں پر واجب ہے. لوگ کیوں بھائی کیوں؟ کیا کرنا ہے امام نے؟ ان کے نزدیک امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حدود کی حفاظت کرے، بارڈرز کی حفاظت کرے، دشمنوں کو اندر نہ آنے دے۔ ان کے نزدیک یہ امام کا وظیفہ ہے۔ اور کیا ہے امام کا وظیفہ؟ عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، کوئی ایک بندہ دوسرے پہ ظلم نہ کرے، یہ وظیفہ ہے امام کا۔ اور کیا وظیفہ ہے؟ 3 وظائف ذکر ہوئے۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ پیس، امنیت یہ معاشرے میں برقرار رہے۔ جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس نے یہ کام کرنے۔ یہاں کہاں ذکر ہوا ہے کہ امام کو خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ انسان کی روح میں چھپی ہوئی طاقتوں کو فعلیت عطا کر کے خدا کے قریب لے جائے۔ کہیں ذکر نہیں ہوا، کہیں نہیں کہا گیا۔ یہاں تو کہا گیا سوشل جسٹس ہو اور امن و امان ہو، حدود کی حفاظت ہو۔ ہم امام کی یہ ذمہ داریاں نہیں سمجھتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ امام رہبری کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کہ بندگان خدا کا ہاتھ پکڑے اور خدا کے قرب کے مکان پر لے جائے۔ یعنی امام کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ہر ایک کو سلمان و بوزر و مقداد و مالک اشتر بنا دے، معرفت کی اوج پر قائم کر دے انسانیت کو۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے آ کے کوئی انوینشنز کرنی ہیں، کوئی آ کے ڈسکوریز کرنی ہیں۔ علم منکشف ہو جائے گا، علم منکشف ہو جائے گا اس وقت۔ لیکن کیا ان کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے بڑا سکون پیدا کر دینا ہے معاشرے میں؟ بس نہیں، یہ سکون کا پیدا کرنا یہ خود ہدف نہیں ہے، یہ معاشرے کو تعادل کی طرف لانا یہ خود ہدف نہیں ہے، یہ حکومت کا قائم کرنا یہ بذات خود ہدف نہیں ہے۔ عادلانہ حکومت کی ضرورت اس لیے ہے کہ امام ہر ایک کے وجود میں چھپے ہوئے گوہر کو نکھار دے۔ حکومت اس لیے ضروری ہے، امام کو ملے تو سونے پہ سہاگا، نور نلا نور۔ اگر نہ ملے تو امام کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ حکومت نہ ملے تب بھی امام رہتا ہے، تب بھی کوشش کرتا ہے کہ اس سے مربوط جو شخص کمال تک پہنچ سکتا ہو اس کا ہاتھ پکڑے اور کمال کو لے جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور کمال کو لے جائے۔ دیکھیے ذرا سوچئے، رسول خدا کو کیوں بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ سب نماز روزہ اور یہ کچھ کرتے رہے، بس۔ کیا یہ تھی بات؟ سارے موحد ہو گئے، سارے نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، سارے معاد پر ایمان رکھتے ہیں، ثواب کی خاطر سارے کے سارے یہی اعمال کیا یہی مقصد ہے فقط؟ نہیں، یہ سب کا سب مقدمہ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انسان کی روح میں اتنی پاکیزگی پیدا ہو کہ انسان کی روح کا تکامل شروع ہو اور وہ قرب خداوند متعال کے مقام پر آئے، وجودی اعتبار سے اس کی روح میں تحول پیدا ہو جائے، رذائل ختم ہو جائیں، صفات حسنہ اس کی روح میں آ جائیں۔ اسی لیے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حصر اور قصر کے ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی روحیں ایسی ہو جائیں کہ خدا کے اخلاق سے آراستہ ہو جائیں۔ یعنی ایسی نمازیں ضرورت نہیں ہے جو روح سے خالی ہوں، عبودیت کے ایسے مقام پر پہنچو جہاں تمہارے اخلاق خدا والے ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، وہ جو خدا کے اخلاق ہیں نا وہ حاصل کر لو۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ یعنی رسول خدا چاہتے تھے کہ خلق کو کہ خدا کے رنگ میں رنگ دیں،
خدا کے رنگ میں رنگ دیا جائے. کیا بتائیے سوچ کے کہ وہ جو خود خاکی ہے کیا وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے کہ ایک نوری اس بشریت کے لبادے میں آئے اور اس کام کو ہمارے میں مدد کرے. ایک نوری یہ کر سکتا ہے، خاکی یہ نہیں کر سکتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. مجھے احساس ہے کہ شاید بات تھوڑی سی باعث پریشانی ہوئی ہو، لیکن ساتھ رہیے، انشاءاللہ حل ہوگی. دعا فرمائیے اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یعنی چاہتے یہ ہیں کہ ہم وجودی اعتبار سے اپنی روح میں تمام کمالات حاصل کر لیں اور تمام رذائل سے دور ہو جائے. یہ کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض کمالات ایسے ہیں جنہیں ہم کسب کرتے ہیں، بعض فضائل ایسے ہیں جو کسب کیے جاتے ہیں، بعض فضائل ایسے ہیں جو کسب نہیں ہوتے، ہمیں مل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی حکمت نہیں ہوتی، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا، وہ فضیلت ہوتی ہے اور ہمیں مل گئی ہوتی. مثلا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا باعث فضیلت بات ہے یا نہیں؟ باعث فضیلت بات ہے. میں نے خود کوئی عمل نہیں کیا تھا، میرے آباء و اجداد نے کوئی عمل کیا کہ میں متولد ہوا ایک مسلمان گھرانے میں. اس طرح سے میرا عمل نہیں تھا، اس میں کوئی دخالت نہیں رکھتا تھا. شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اگر ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوا، یہ سارے کی ساری فضیلتوں والی باتیں، لیکن فضائل غیر اکتسابی، انہیں میں نے خود سے نہیں کمایا، اپنے عمل سے نہیں کمایا. بعض فضائل ایسے ہیں جو مجھے اپنے عمل سے حاصل کرنے پڑتے ہیں. مثلا شجاع ہو جانا، بہادر، مثلا سخی ہونا، مثلا متقی ہونا، مثلا پرہیزگار ہونا. اگر میں ایک پرہیزگار گھرانے میں پیدا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی مجبوراً پرہیزگار ہی ہوں گا. نہیں، مجھے تقوی حاصل کرنا پڑے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی. ایک فضیلت ہے، اسے کمانا ہوگا. علم، مجھے یہ فضیلت کمانی ہوگی. بس دو قسم کے فضائل ہیں، ایک فضیلت اکتسابی، ایک فضیلت غیر اکتسابی. ائمہ علیہم السلام کی زندگیوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے کہ دو قسم کی فضیلتیں، ایک ہے فضیلت اکتسابی، ایک ہے فضیلت غیر اکتسابی. آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے امام علی علیہ السلام کا مکالمہ ہوا. تو کیا فرمایا مولا نے؟ کہا مولا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا بعض فضائل میرے ایسے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں سوائے امام حسن علیہ السلام کے. کون سے؟ میرے نانا جیسا کوئی نہیں ہے، میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہے، میری ماں زہرا سلام اللہ علیہ جیسی کوئی نہیں. یہ فضائل ہیں نا، فضائل گن رہے، لیکن یہ فضیلتیں ظاہر میں، پھر سے کہہ رہا ہوں، ظاہر میں ایسا ہے کہ کوئی عمل انجام نہیں دیا اس دنیا میں، لیکن خدا نے یہ فضیلت عطا کی ہے. ہاں ممکن ہے اس عالم سے پہلے عوالم میں کچھ ایسا کیا ہو کہ پھر اس گھرانے میں آئے ہو، یہ ممکن ہے. یا یہ کہ بعد میں جو کرنا ہے وہ خدا کے علم میں تھا، خدا نے پہلے ہی اہتمام کر دیا، خدا نے پہلے ہی اسی گھرانے میں بھیج دیا. اسی طرح کی ایک فضیلت اور کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کا جوف کعبہ میں آنا، خانہ کعبہ. یہ فضیلت کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں. یہ فضیلت حتیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہے. فضیلت کی بات ہے جوف کعبہ میں آنا، لیکن صرف جناب امیر کی ہے. ظاہر میں ایسا ہے کہ خود سے کوئی عمل نہیں انجام دیا. ہاں والدین نے، آباء و اجداد نے کوئی عمل انجام دیا، یا خود اس زمانے اور اس عالم سے پہلے کوئی عمل انجام دیا، یا بعد میں کچھ ایسا کرنا تھا کہ خدا نے شروع سے اہتمام شروع کر دیا. خوب میں تعجب ہوا، ٹی وی پر ایک مولانا صاحب کو دیکھ رہا تھا، انکار کر رہے تھے اس حدیث کا کہ مولا علی علیہ السلام جوف کعبہ میں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے یہ
عقل کے بھی خلاف ہے کہ اگر کسی خاتون پہ ایسا وقت آئے تو وہ اپنے گھر کے بجائے مسجد یا خانہ کعبہ جائے۔ میرے ذہن میں آیا خدا نے تمہاری عقل کے مطابق پہلے کون سا کام کیا تھا جو اب کرنا تھا؟ تمہاری عقل کیا تمہاری عقل معیار ہے؟ یعنی تمہاری عقل سے پہلے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی عقل شریف کے مطابق ہے یا نہیں، پھر خدا اسے انجام دے یا نہ دے؟ ذرا سوچ کے بتلاؤ کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ کا متولد ہونا کس عقل کے مطابق ہے؟ حضرت موسیٰ چھوٹے سے ہیں، ابھی نونہال ہیں، شیرخوار ہیں، یہ کون سی عقل کہتی ہے کہ ماں پانی میں بہا دے؟ کون سی عقل؟ تمہاری عقلوں کے مطابق تھوڑی خداوند متعال کی حکمتیں چلیں گی۔ تمہاری عقل، وہ جو عقل میں نہیں آتا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں۔ خدا نے خاص اہتمام کیا ہے۔ پچھلے سال میں عرض کر چکا کہ اہتمام کیا تھا کہ خدا نے در سے نہیں دیوار سے اپنے مہمان کو بلایا تاکہ تمام مخلوق، تمام وہ لوگ جن کے نزدیک کعبہ محترم تھا، ابتدائے پیدائش اور ابتدائے آمد ہی سے متوجہ ہو جائیں کہ یہ جو خانہ کعبہ میں دیوار سے داخل ہوئی ہے نا خاتون اور بچہ لے کے آئی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، خدا اس سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے۔ بچپنے سے متوجہ رہیں۔ میں نے کل کیا کہا تھا کہ جس وقت دعوت ذوالعشیرہ دی تھی تو پہلے روز کہہ دیا تھا علی تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے وزیر ہو۔ خدا کا مزاج ہے نا جناب رسول خدا کا، وہاں رسول ایسا کر رہے تھے یا خدا ایسا کر رہا ہے؟ چاہتا ہے پہلے ہی دن لوگوں کے لیے واضح ہو جائے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، سب اس کی طرف متوجہ رہنا۔ تو اس فضیلت کا بھی انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خوب یہ وہ ہیں کہ جس وقت سجدے میں سر رکھتے ہیں پیاسے ہونٹوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں رضن برضائہ، حسین کی وہی مرضی ہے جو اس کے پروردگار کی ہے، وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، حسین کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو میرا مولا کہے وہی میں کہوں گا۔ ہم ایسوں کو امام مانتے، کہاں یہ کہاں ایک عام انسان، یا اچھا چلیے ایک انسان جو نیک بھی ہو کسی کے نزدیک، ہاں دو لوگوں کا مقایسہ غلط ہے۔ اتنی مرضیاں مٹ چکی ہیں کہ خود ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے، بعض اوقات اگر میرا نفس کمزور ہے تو وہ خلش میرے دل میں باقی رہ جائے گی۔ اگر کوئی میرے بچوں سے بدتمیزی کرے، میری ناموس کو ڈرا دے، میری ناموس اس کی وجہ سے ڈر جائے، خوف میں آ جائے، اگر کوئی ایسا کرے اور پھر بعد میں آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، تو میرے لیے سخت ہے اسے معاف کرنا۔ خدا کرے اتنی طاقت ہو کہ معاف کر پاؤں، سخت ہے لیکن ہمارے آقا و مولا وہ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اسے معاف کر دوں، معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت امام کے لشکر کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو خدا سے کہتے تھے خدایا تیری طرف واپس لوٹ رہا ہوں، میں وہ ہوں جس نے حسین کے بچوں کو ڈرایا ہے۔ جس وقت امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے نہیں کہا کہ نہیں چلے جاؤ تم نے تو ایسا کیا تھا، فوراً معاف کر دیا۔ کیسا کریم مولا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ مولا
ہم خدا کی بارگاہ میں خود سے نہیں جا سکتے، آپ کا واسطہ لے کے جاتے ہیں، خدایا تجھے حسین کا واسطہ، ہمیں قبول کر لے میرے مولا۔ حضرت حر نہایت عظیم شخصیت ہیں، خدا نے امام حسین علیہ السلام کی زبانی انہیں سند عطا کی ہے، ایسی شخصیت جس نے حقیقی توبہ کی ہے۔ حقیقی توبہ کے 3 اجزاء ہیں، کمال توبہ نہیں، شرائط توبہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک، انسان نادم ہو، اسے ندامت ہو، خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی، شہوات میں آ گیا تھا، غیظ و غضب میں آ گیا تھا، خدایا بھی شرمندہ ہوں، ایک۔ دوسرا، خدایا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہو۔ تیسرا، جو غلط کیا ہے اسے ٹھیک کروں۔ حر نے یہ 3 کام کیے تھے۔ حر کو شرمندگی تھی، پکا ارادہ تھا، خود بھی شہید ہوا، اولاد کو بھی لے کے گیا۔ پھر کیا کہا مولا وہ جو مجھ سے غلط ہوا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں گا۔ کیسی توبہ کی ہے حر نے، ہم سب کے لیے امید باندھ دی ہے، ہم سب کے لیے امید باندھ دی ہے۔ جس وقت پہنچے نا مقام شرف پہ تو مولا کے اصحاب نے نعرہ بلند کیا۔ مولا نے پوچھا نعرہ کیوں بلند کیا؟ کہا دور سے ہمیں نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس علاقے میں تو کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیا تو دیکھا کہ گھوڑوں کی گردنیں نمودار ہوئی ہیں۔ پچھلے روز امام حسین کہہ چکے تھے اصحاب سے کہ جتنا پانی درکار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ساتھ رکھ لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے بچوں کو 3 دن پیاسا رکھا جائے گا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ جس وقت حر کا لشکر آیا تو سارے پیاس سے بلک رہے تھے۔ حسین نے اصحاب سے کہا، اپنے بچوں سے کہا، حر کے لشکر کو فقط پانی نہ پلاؤ، اس کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ کیسا کریم آقا ہے، کریم ابن کریم آقا ہے۔ کہا حر کے لشکر میں ایک شخص کہتا ہے میں سب سے آخر میں کھڑا تھا، پیاس سے جان نکل رہی تھی، میں نے سوچا حسین کے اصحاب جتنی دیر میں مجھ تک آئیں گے میں تو مر جاؤں گا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا تو دیکھا حسین نے خود مشک اٹھائی، چلتے ہوئے مجھ تک آئے ہیں، تب تک پانی ڈالتے رہے جب تک میں سیر نہ ہوا، مجھے سیراب کیا۔ کہا حر نماز کا وقت ہے، الگ جماعت کھڑی کرو گے یا ہمارے ساتھ؟ کہا نہیں آپ کے ساتھ۔ ایمان باقی تھا۔ جب فارغ ہو گئے امام حسین نے عصر کے بعد کہا کہ اب کوچ کرنا ہے، چلنے لگے تو حر نے کہا مولا اے ابا عبداللہ آپ کو اجازت نہیں ہے یہاں سے جانے کی، مجھے حکم ملا ہے آپ کو روک لوں۔ مولا نے کہا میں نے جانے کا ارادہ کیا ہے۔ مولا نے چلنا چاہا، حر نے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ مولا نے کہا ثقلت کا امک، حر یہ جو تو نے جسارت کی ہے نا، اگر اس کی حقیقی سزا کوئی ہو تو وہ یہ کہ تو مر جائے اور تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھ جائے۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کے گھوڑے کی باگوں میں لگام ڈالی، ہاتھ ڈالا ہے۔ عجیب جملہ کہا ہے حر نے، کہا مولا اے ابا عبداللہ آپ نے میری ماں کا ذکر کیا ہے نا، میں آپ کی ماں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں آپ سیدہ کی اولاد، کاش مدینہ والوں کو اتنی ہی غیرت ہوتی، رسول زادی روتی نہ رہتی۔ اے حر کاش اتنی ہی غیرت ہوتی، رسول زادی گریہ نہ کرتی رہتی۔ مولا نے وہیں پر پڑاؤ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کی نیت کی۔ عاشور کا دن آیا، حر کا اضطراب اپنے اوج کو پہنچا۔ غلام نے دیکھا آقا نہایت مضطرب ہے، جا کے بیٹے کو خبر دی۔ بعض لوگوں نے کہا بیٹا پانی لے کے آیا، حر نے منہ سے نہ لگایا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا ذرا آؤ حسین کے خیموں کی طرف، دیکھو بچوں کی پیاس کی آواز آ رہی ہے بلکنے کی۔
میں سبب بنا تھا، میں نہیں جانتا تھا یہ لوگ حسین کے قتل کرنے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ حسین کے خیموں کی طرف گئے، بعض لوگوں نے کہا مقتل کے جملے ہیں کہ ڈھال کو الٹ دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین میں لڑنے نہیں آ رہا، پناہ لینے آ رہا۔ پہنچ کے کہا کیا میری بھی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تمہاری توبہ۔ پھر کہا اچھا اگر میری توبہ قبول ہوتی ہے سب سے پہلے مجھے اجازت دے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں۔ میں نے مجلس تمام کر دی، کہا سب سے پہلے مجھے اجازت دیں۔ جنگ کرنے کے لیے گئے، نزدیک 40 لوگوں کو فنار کیا، لیکن لڑتے لڑتے جب زخمی ہو گئے نا، ایک مرتبہ زمین پر گرے۔ امام حسین کو آواز آئی، مولا ہر کے کنارے پہنچے، ایک مرتبہ دیکھا سانسیں باقی ہیں، کہا مولا کیا میں نے وفا کر لی؟ مولا نے کہا انت الحر کما سمت کا امک، جیسا تیری ماں نے تجھے حر کا نام رکھا ہے تو اسی طرح سے آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ امام حسین کی والدہ کا احترام کیا تھا نا، دیکھا امام نے حر کی پیشانی پر چوٹ ہے، ایک رومال نکالا حر کی پیشانی پہ باندھا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا تھوڑی دیر بعد ایک بچے کے گلے میں تیر لگے گا، ارے اس کے گلے پہ باندھنے کو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ ماتم حسین